تو یہ شعبان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ، اس مہینے کے پہلے عشرے میں بعض نے 3 تاریخ، بعض نے 4، بعض نے 5 لکھا۔ ولادت بسعادت ہے کس کی؟ جنتی نوجوانوں کے سردار کی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی۔ آپ کا گھرانہ اللہ اکبر وہ گھرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر قسم کے نقص کو دور کر دے، ہر قسم کے عیب کو دور کر دے۔ اللہ اکبر! اور اتنا پاک اور صاف کر دیا اللہ رب العزت نے کہ کسی گناہگار کی طرف بھی دیکھتے تو وہ گناہوں کی دلدل سے نکل کر نور ہدایت کی روشنی میں آ جاتا۔ وہ گھرانہ حضرت امام علی مقام امام حسین، آپ کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے عصر کی نماز ادا کی تو بعد میں ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد مغرب کا وقت آیا تو سیدہ نے پھر اللہ اکبر، سیدہ پھر مصلی پر مغرب کی نماز کے لیے۔ یہ گھرانہ ہے۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ 1-2 دن پہلے بھی مجھے کسی نے پوچھا، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ جب ولادت ہو جائے تو 40 دن کی عورت مصلی کے پاس نہیں جاتی، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی؟ کسی نے کہا کہ شاہ جی وہ میری بیگم نماز پڑھنے لگی تھی تو ایک خاتون نے، ہمارے خاندان کی خاتون نے کہا کہ نہیں 40 دن تو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ ایک ہوتا ہے ماہواری ایام جس کو حیض کہتے ہیں، اس کی مدت کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو جائے تو وہ حیض نہیں ہوتا بلکہ وہ استحاضہ ہوتا ہے، بیماری جیسے تفسیر پھوٹ جاتی ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاس، جو ولادت کے بعد ڈلیوری کے بعد جو بلیڈ آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں، کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر بھی عورت پاک ہو سکتی ہے۔ تو عورت جب محسوس کرے کہ وہ پاک ہو گئی ہے، چاہے وہ 3 دن کے بعد ہوئی، 5 دن کے بعد ہوئی، تو وہ اسی وقت سے غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ یہ جو کہتے ہیں 40 دن نماز نہیں پڑھنی، یہ صرف من گھڑت بات ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس شان کے ساتھ آپ کی ولادت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے عیب کو، نقص کو آپ کے گھرانے سے دور کر دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ غلط واقعات کی میں نشاندہی بھی کرتا رہتا ہوں۔ ایک واقعہ قوالیوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے اور بعض لوگوں کے منہ سے میں نے سنا بھی ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنی اولاد کے لیے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ وہاں سے نکلا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میرے نانے کے پاس سے آئے ہو اور رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی اولاد کے لیے دعا کروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا 1 نہیں 2 نہیں، اللہ نے تجھے اب 7 بیٹے دینے ہیں۔ تو پھر اس کے 7 بیٹے ہوئے۔ کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ پوچھا یہ بیٹے کس کے؟ اور میرے ہیں۔ باہر جب نکلا تھا امام حسین نے دعا دی تھی تو میرے بھائی یہ بالکل من گڑت واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ شریعت میں ایسے واقعے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ نبی کہہ دے کہ نہیں ہے، امتی کے کہنے پہ مل رہا ہے۔ تو عجیب قسم کی یہ بات ہے، یہ بالکل من گڑت واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی گھرانہ ایسا کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے نقص کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر! جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔